پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ میں جو امیگرینٹس ہیں ان کے لیے کیا پالیسیز بن گئی ہیں اور کیا بن رہی ہیں۔ پرائم منسٹر نئے اینڈی برنم جو ہیں وہ چھٹیوں کے بعد نیکسٹ ویک پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں رانا ضیاء اسلم صاحب، ماہر قانون ہیں۔ رانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا صاحب، میں امیگرینٹس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ بھی ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں، اور ایک میرے پاس بڑی خبر یہ ہے کہ اس سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں کہ بڑی خبر پارلیمنٹ کی جو چھٹیاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور چند روز کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اپنے کام کا آغاز کر دے گی۔ جہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اس میں امیگریشن بھی جو ہے وہ پرائورٹی پہ ہے، اور امیگرینٹس کے لیے بھی جہاں پر سختیاں ہیں وہاں پر آسانیاں بھی کر رہی ہیں۔ ہوم سیکرٹری جو شبانہ محمود ہیں انہوں نے ساری فائل تیار کر کے پرائم منسٹر کی ٹیبل پر پڑھی ہے۔ اچھا، وہ فائل کیا ہے؟ فائل کے اندر جو میں اس حوالے سے خبر یہ بتا بھی دیتا ہوں، اور آلریڈی یہ بہت زیادہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، لیکن اس پر پرائم منسٹر سے سوالات ہوئے چند روز پہلے بھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ لوگوں کو یہاں پر جو سیٹلمنٹ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ناٹ یٹ۔ پھر اور سوالات ہوئے کیا پالیسی ہے، انہوں نے کہا جی، یعنی کہ نو میں جواب تھا کہ ابھی تک کوئی پالیسی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن آئندہ چند روز کے بعد، 1.5 ہفتے کے بعد جو پارلیمنٹ کھلے گی، جو فائل ان کے سامنے پڑی ہے اور باقی جو قوانین ہیں ان پر بھی نظر ثانی ہوگی، اور جو فائل کیئر ورکر کی ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس ملک میں 5 سال کی مدت پوری کریں گے کیئر ورک کے اندر۔ جو ہے امکان ہے، میں یہ خبر بڑے باوثوق ذرائع سے دے رہا ہوں کہ یہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر جو کرائیٹیریا کمپلیٹ کریں گے 5 سال کا کیئر سسٹم میں جو پرانے آئے ہوئے ہیں، اور صرف کیئر میں ورک کی بات کر رہا ہوں، کیئر سسٹم میں جو لوگ کام کریں کیونکہ ان کی ضرورت بھی ہے، وہاں پہ شارٹیج بھی ہے، ان کو 5 سال کی بنیاد پر جو ہے سیٹلمنٹ دی جا سکتی ہے۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ فائل پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ پڑی۔ جی وسیم، تھینک یو سو مچ۔ جی بالکل، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ تمام جو اسکلڈ ورکر، جو کیئر ورکر کیٹیگری ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے پہلے بھی اس کو بریک کیا تھا کہ پرائم منسٹر نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ کیئر سیکٹر کے اندر انتہائی جو اشد ضرورت ہے برطانیہ کو، اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے 5 سے 10 سال کے لیے ILR کو چینج کرنا، وہ نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی خوش آئند جو نیوز تھی اس وقت، لیکن اس وقت میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو آج کے جو انٹرنیشنل، جو برطانیہ کے جو فیمس جتنے بھی نیوز پیپر، انہوں نے اس خبر کو شائع کیا ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر نہیں، جو ہماری ہاؤس آف لارڈ کی کمیٹی ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ وسیم، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی پارلیمنٹری سب سے ہائیسٹ کمیٹی ہے، اور انہوں نے جو اپنی نیوز کے اندر جو ورڈنگ یوز کی ہے وہ بہت ہی انتہائی اہم ہے، تمام لوگوں کے لیے انڈیکیٹ کری ہے کہ یہ خوشخبری آنے جا رہی ہے۔ برطانوی جو پرائم منسٹر ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ انہوں نے انڈیکیشن بھی دیے ہیں۔ جو ورڈنگ انہوں نے یوز کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہاف وے اسکلڈ ورکر لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کے اوپر 5 سے 10 سال کو چینج کریں گے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، جو ان کی ایلیجبلٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایسی چینجز مینیفیسٹلی انفیئر ہوں گی اور پوٹینشلی ان لافل ہوں گی۔ یہ ورڈنگ جو ہے لا کے اندر بہت ہی سخت لفظ جو یوز کیے گئے ہیں۔ مینیفیسٹلی کا سادہ لفظوں میں مطلب ہے کہ یہ کلیئر کٹ ہے کہ یہ انفیئر ہے، اور پوٹینشلی ان لافل ہے، تو اس کا مطلب جو لارڈ کی ہاؤس آف لارڈز کی کمیٹی ہے، انہوں نے آرگیومنٹ وکلا حضرات کو دے دیے ہیں کہ وہ اس طرح کے جتنے انفیئر چینجز یا پوٹینشیل ان لافل چینجز
اگر یہ کریں گے تو یہ سارے چیلنج میں جائیں گے, یہ سارے کیسز چیلنج ہوں گے, یہاں کی کورٹس بہت زیادہ بزی ہو جائیں گی آنے والے وقت میں. اب ڈیسائیڈ پرائم منسٹر اور ان کی جو ٹیم ہے, کیبنٹ ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ پریشر اپنی جسٹس سسٹم پہ ڈالیں گے یا فیئر اگر ڈیسیجن کریں گے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جو انڈیکیشنز تھے وہ جو کیئر ورکر کے لیے ہے, لیکن اگر کیئر ورکر کے لیے آپ ڈسکریمنیٹ کر کے دوسرے سکلڈ ورکر کو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری میں 5 سے 10 سال کی طرف لے جائیں گے اور کیئر ورکر کو اپنی ضروریات کے تحت مد نظر رکھتے ہوئے آپ نہیں کریں گے, تو اٹ سیلف یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ چیلنج ہوگی. اور میں بہت جو پریٹی مچ میں شور ہوں کہ یہاں کا جو جسٹس سسٹم ہے اس طرح کی کوئی بھی انفیئر جو چینج ہے اس کو بالکل رول آؤٹ کر دے گا. ایسا ہوا ہے ان دا پاسٹ. جو جو ایچ ایس ایم پی فورم تھا انہوں نے چیلنج کیا تھا اور وہ حق میں گیا تھا امیگرینٹس کے. وسیم, یہ بہت بڑی چینج ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت اس پوائنٹ کے اوپر بہت ہی حساس طریقے سے عمل کرے اور بہت ہی فیئرلی بیٹھ کے ان کا کوئی بھی ڈیسیجن, حکومت کا چھوٹا سا ڈیسیجن اس وقت یا تو یہاں کے پورے سسٹم کو جھنجھوڑ کے رکھے گا یا انتہائی سموتھ طریقے سے اپنی حکومت کو چلا سکتے ہیں اینڈی برنم, اگر یہ اپنا فیصلہ درست طریقے سے کر پائیں. اچھا رانا ضیاء اسلم صاحب, یہ یقیناً جس طرح میں نے کہا ہے کہ اینڈی برنم جو ہے پرائم منسٹر نرم گوشہ رکھتے ہیں امیگرینٹس کے لیے, اور ہوم سیکرٹری نے بھی وہ فائل تیار کر کے ان کی ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ صرف ایک کیئر ورکر کا مسئلہ نہیں ہے, شارٹیج ہے, بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ چاہیے. لیکن اس ملک کے اندر امیگریشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی جس کے بعد جو اپوزیشن پارٹیز اور جو برٹن کے لوگ ہیں, فار رائٹ کے بھی اور ریسٹور برٹن کے بھی اور دیگر جو یہاں پر جنہوں نے بریگزٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ 48% جو ہے ہاؤسنگ, جو سوشل ہاؤسنگ ہے, وہ امیگرینٹس لے گئے ہیں. لنڈن میں, مانچسٹر میں, بڑے شہروں میں یہ وہاں پر سرویز ہو رہے ہیں کہ سارے اختیارات این ایچ ایس کے اوپر ساری جو ہے. اب صرف امیگریشن کا مسئلہ نہیں ہے, اب امیگریشن کے بعد آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر این ایچ ایس سروسز, فیسلٹیز, ایجوکیشن, اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. وہ کہتے ہیں جی برٹن جو ہے ان کو پرائیورٹی دی جائے ہاؤسنگ کے اندر. لیکن برطانیہ میں جو خوبصورتی ہے, یہ ملٹی کلچر معاشرہ ہے. یہاں پر تمام جو لوگ آگے ہیں جو برطانوی شہری ہیں, چاہے ان کو انڈیفینیٹ کے بعد شہریت ملی ہے جو بورن شہری ہیں, ان کو یکساں جو ہے یہاں پر مساوی حقوق دیے جاتے ہیں. خوبصورتی اس ملک کی یہی ہے کہ اس لیے لوگ بھاگے یہاں پر کھچے چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایسی ایک مقناطیسی میجک ہے کہ لوگ یہاں پر رہنا, یہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھانا, ان کی نشو و نما کو پسند کرتے ہیں. لیکن سر سوال جو پارلیمنٹ کی جو آغاز ہونے جا رہا ہے, بڑی خبر جو ہم نے دی ہے, اس کے ساتھ جو ہے ایشوز جو ہیں وہ ود ان دا لیبر پارٹی اور آؤٹ سائڈ دا لیبر پارٹی جو ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے اس ملک میں ہے, 5 سال کو لے کر آپ اس کو 10 سال پہ لے کے جا رہے ہیں, پھر سائلم سیکرز کو آپ 15-20 سال پہ لے کے جا رہے ہیں ان کی سیٹلمنٹ کو. اچھا, وہ جب تک اس ملک میں رہیں گے, اب سائلم سیکر جو ہیں, اگر آپ اس کا فیصلہ 5 سال میں کر دیتے ہیں, یہ ایم پیز نے بات اٹھائی ہے اور وہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس پر اعتماد ملے. وہ یہ کہ یہ بندہ ایک 20 سال اس ملک میں بیٹھ کر حکومت کے اوپر بوجھ ہوگا, پھر اگر 15 سال ہے, 10 سال ہے, پھر این ایچ ایس پہ بوجھ ہوگا, پھر اگر فیملی کے ساتھ ہے اس کے بچوں کی ایجوکیشن سارا, وہ تو گورنمنٹ کو زیادہ خرچہ نہیں آئے گا اس پر, بجائے کہ اس کے کیس کا فیصلہ جو ایک قانونی اسٹینڈرڈ آپ نے معیار رکھا ہوا ہے اس کے مطابق کیا جائے. تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ جی وسیم, جو 5 سے 10, 15 یا 20 سال کی جو پروپوزل ہے, اس کے جو پروز حکومت نے سوچے ہوں گے جو پازیٹیو ہیں, نو ڈاؤٹ انہوں نے ورکنگ کی ہوگی, لیکن میرے خیال سے نیگیٹو پر ورکنگ پراپر نہیں کی گئی ہے. جو اس وقت ہاؤس آف لارڈز کی جو رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے اور انہوں نے بڑا کلیئر سٹانس اس کے اوپر لیا ہے, اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ آپ تو خود ایک طرف آپ امیگریشن کو کٹ کر رہے ہیں, دوسرا آپ ان چیزوں کو انڈیفینٹ کو پرولونگ کر کے آپ امیگرینٹس کو برطانیہ کے اندر سٹک کر رہے ہیں اور ان کو بوجھ بنا رہے ہیں لائک این ایچ ایس کے اوپر.
جو لوگ جتنی جلدی سیٹل ہوتے ہیں وہ اتنا جلدی اپنی لائف سیٹل ہونے کے بعد اپنا جو برطانوی اداروں کے اوپر جیسے بینیفٹس ہیں، جیسے NHS ہے، بہت سارے لوگوں کے پلان یہ ہوتے ہیں کہ وہ انڈیفینٹ لیں گے، اس کے بعد اپنی برطانوی شہریت ایلیجیبل ہونے کے بعد وہ لینے کے بعد وہ ان کے لیے ونڈوز اور ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں پوری دنیا کے. وہ کئی لوگ اپنے ملکوں کو واپس چلے جاتے ہیں، کئی لوگ اب پاسپورٹ لے کے وہ چلے اپنا. جاتے. صحیح. وسیم یہاں پر ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. لوگ اپنا بزنس نہیں کرتے. آپ اپنی لائف کو کھل کے جیتے نہیں ہیں جب تک آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہیں آتا. ہمارے کلائنٹس ہم نے آبزرو کیا ہے جب انڈیفینٹ لیتے ہیں وہ بہت سارے ایونیوز ایکسپلور کرتے ہیں. جیسے ایک سکلڈ ورکر ہے، وہ باؤنڈ ہے ایک سیکٹر میں کام کرنے کے لیے. اب جب وہ انڈیفینٹ لیتا ہے وہ اس کے پاس پوری دنیا، اس کے برطانیہ کی جو اکنامک ڈورز کھل جاتے ہیں. وہ بزنس بھی کرتا ہے، وہ جاب بھی کرتا ہے، وہ سارے ایونیوز کو ایکسپلور کرتا ہے، جس سے آپ کو ریونیو، آپ کو ٹیکس کی مد میں، انشورنس کی مد میں ریونیو جنریٹ ہوتا ہے حکومت کو. اس کا نو ڈاؤٹ بیڈ امپیکٹ ہے. 5 سے 10 15 سال کریں گے تو آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جی جی برڈن بالکل. رہیں آپ کی حکومت کے اوپر. بہت نمبر شکریہ. 2، جی وسیم، ہاؤس آف لارڈز نے اپنا سٹانس کلیئر کر دیا ہے جی جی کمیٹی کے بالکل تھرو. بالکل کیا، بالکل اب کیا، میں نے دیکھا. جی جو لیبر کے بیک بینچز MP ہیں وہ بھی اس سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے اس وقت پرائم منسٹر اور جو شبانہ محمود ہیں اور سینئر لیڈرشپ ہے وہ انتہائی پریشر میں ہیں. ان کو درست فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوگا. جی بہت شکریہ. رانا ضیاء اسلم صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے ایک بڑی خبر دی ہے کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں امیگرینٹس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. خاص طور پر کیئر ورک کی جو کیئر ورکر جو ہیں ان کی جو سسٹم میں کام کر رہے ہیں ان کی فائلیں جو ہیں پرائم منسٹر کی ٹیبل پر جاتے ہی کھل جائیں گی. آئندہ چند روز کے اندر جو ہے ان کی قسمت جو ہے کھلنے والی ہے. مثبت اچھی خبریں آئیں گی. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ آپریشنز کریک ڈاؤن جو ہے وہ بھی جاری رہیں گے. اب آئندہ چند روز جو ہے پارلیمنٹ کے آغاز کے بعد یقیناً اینڈی برنم کا ہنی مون پیریڈ ختم ہوگا، اور ان کے لیے بھی کوئی آسان نہیں ہوگا سر کی اسٹارمر کے بعد فیس کرنا اپوزیشن کو، ریفارم کو، اور کنزرویٹو پارٹی کو اور دیگر پارٹیوں کو، اور اس ملک کے لیے ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا. بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. آگے بجٹ بھی آ رہا ہے، سوشل ہاؤسنگ کا بہت بڑا ایشو ہے وہ بھی سامنے ہے، اور دیگر کافی سارے معاملات جو ہیں ان کی بہتری کے لیے گنجائش موجود ہے. تو میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ اپنا خیال رکھیں. اگلے کسی نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.